السلام علیکم۔ آج اسلام آباد سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور بات کرنی ہے اس شخصیت کی جو کہ باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، اور وہ شخصیت ایک ہی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج ہم لوگ پورے ملک میں میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں، اور ان کی شان میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور تعریف کی جا رہی ہے میرے نبی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن آپ سے اسلام آباد سے میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے نبی کے ساتھ محبت تو کرنی ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اس اظہار کے لیے ہمیں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہمیں چاہیے، جو اسلام کا جو بنیادی روح ہے، وہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کا عمل ہے۔ اور وہ عمل جو میرے نبی نے مکہ میں 40 برس تک رہ کر کیا، جبکہ وہ کفار کے درمیان گھرے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے خود کو صادق اور امین کہلوایا ان منافقین مکہ سے، اور وہ جو کفار مکہ تھے، اور وہ جو اہل مکہ تھے، اور اپنے تمام جو ان کے بنو ہاشم والے تھے اور بنو قریش والے تھے، سب میں انہوں نے خود کو صادق اور امین کہلوایا۔ اور یہی بات میرے نبی کے لیے اور ان کے عمل کو بتاتی ہے پوری دنیا میں، کہ جب 100 عظیم شخصیات کے نام پر ایک کتاب لکھی گئی، تو ان میں سب سے سر فہرست جو نام تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہ بھی ایک غیر مسلم نے وہ ترتیب دی۔ یہ غیر مسلم کا میں بتا کے آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم ان غیر مسلموں سے یہ تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں، کروانا چاہ رہے ہیں، نہیں، میرے نبی کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں، چونکہ ان کو میرے رب نے، جو کہ رب العالمین ہے، رحمت للعالمین کا قرار دیا ہے، اور وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور میرے نبی کے اعمال کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، میرے جتنے اسلام آباد سے ہیں اور جو بھی میری اس بات کو سن رہے ہیں، کہ خدا را ہم نے نبی کے عمل پر عمل کرنا ہے، جو انہوں نے کیے ہیں، جو طریقے، جو آخری خطبہ حج تھا جس میں میرے نبی نے کہا کہ گورے کو کالے پر اور لال کو سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر فضیلت حاصل ہے تو اس کے اعمال سے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی امیر المومنین کوئی کالا حبشی بھی ہو تو تمہیں اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے، اور اپنے بیویوں کا خیال رکھو، اور ان کی عزت کا، اور خواتین کو اسلام میں جو مقام ملا ہے، میرے خیال میں دنیا میں کسی مذہب، کسی دین نے نہیں دیا، اور یہ سب میرے نبی کی وجہ سے ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری، اور جتنی زندگی گزاری، اور اس زندگی میں آپ نے اپنا اٹھنے بیٹھنے، سونے، کھانا پینا، شادیاں، نکاح، طلاق، اور اپنی ازدواجی زندگی، اپنی معاشی زندگی، اپنی اخلاقی زندگی کے تمام پہلوؤں کو آپ نے بہترین طریقے سے، آپ اگر مومن ہیں تو بہترین مومن ہیں، آپ اگر جرنل ہیں اور کمانڈر ان چیف ہیں تو آپ دنیا کے بہترین ماہرین چیف آف اسٹاف آرمی کے ہیں، آپ اگر جو بھی کام آپ نے کیا وہ انتہائی بہترین طریقے سے کیا گیا۔ اور میرے نبی کے ساتھ میرا رب تھا جس نے آپ کو ہر جگہ پر آپ کی مدد اور فرمائی۔ اور جب مقام بدر کا موقع آیا، جنگ بدر کا، تو میرے نبی بڑے اس وقت افسردہ اور پریشانی کے حالت میں سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور رب سے کہہ رہے تھے کہ یا رب العالمین، آج اگر تو نے ان کفار کے سامنے یہ چند مٹھی بھر لوگوں کو شکست دلوا دی تو پھر تیرا نام لینے والا اس کائنات میں کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے رب نے میرے نبی کی بات سنی، اور اس نے جنگ بدر میں اس شان کے ساتھ فتح دلوائی کہ
لوگ حیران رہ گئے اس وقت کے دور کے. وہ 1000 لوگ لے کے آئے تھے. میرے نبی کے پاس 313 جو ایک ہمارے پاس تاریخی شواہد ہیں اس کے مطابق لوگ تھے. اور میرے چونکہ وہ 313 ایمان سے بھرپور تھے, ان کے اندر ایمانداری تھی, سچ تھا, وہ سب لوگ صادق اور امین تھے, اور ایسے سچائی اور اتنے یقین میں تھے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں. یہی میں چیز چاہ رہا ہوں میرے خیال میں, اور یہی میں اپنے گورنمنٹ اور وزیر اعظم پاکستان نے جو تقریر کی ہے رحمت اللہ عالمین سیرت کانفرنس میں, اس میں بھی انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے نبی سے محبت کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے نبی کے دین کو اور ان کے اعمال کو لینا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے, جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے, اور جو انہوں نے روایات اور بتائی ہیں ہمیں, اور تاریخ میں جو سبق ہمیں دیے ہیں, وہ جنگ بدر آپ لے لیں, جنگ احد لے لیں, صلح حدیبیہ لے لیں, آپ دیکھ لیں جہاں میرے نبی نے جنگ احد میں کہا تھا 50 تیر اندازوں کو کہ آپ نے ایک اونچی چوٹی ہے, پہاڑی ہے, اس سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں تم لوگوں کو حکم نہ دوں. لیکن جب جنگ احد کے دوران ان لوگوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے تقریباً, اور وہ لوگ جو 50 تیر انداز تھے وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا چلیں اب ہم نیچے اتر جاتے ہیں اور ہم کامیابی ہوگی ہے, اور جو مال غنیمت ہے اس کا کوئی حصہ اور وغیرہ ملے گا وہ لیں گے. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں, نبی نے ابھی تک حکم نہیں دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں. کچھ نے کہا نہیں چلو, لیکن وہ جب چل پڑے تو خالد بن ولید جیسے سپہ سالار اور جرنیل, انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہوئی ہے تو انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا دوبارہ, اور اس حملے کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں کافی نقصان اٹھانا پڑا, اور میرے نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. اور صرف ایک وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں ایک نافرمانی کی انہوں نے, اور وہ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا, لیکن اللہ کی نصرت ساتھ تھی, اس لیے جنگ احد پر کامیابی ہوئی. لیکن ہمارے جو مسلم تھے صحابہ وہ شہید زیادہ ہو گئے. اور یہی وہ میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری نبی نے جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک بہترین طریقے سے کیا. اور دیکھیں اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی یہ کمیونیکیشن نہیں تھی, اور سب کچھ صحرا تھا اور زندگی بے آب و گیا تھی. لیکن میرے نبی کا کمال دیکھیے, اور اس نے وہ عرب وحشی قبائل جو کہ کسی کو پاس گزرنے سے کسی کے اس کو قتل کرتے تھے, اور خاندانوں کے خاندان مار دیا کرتے تھے, وہاں انہیں شیر و شکر کر دیا, انہیں بھائی بھائی کر دیا. اور جب نبی میرے نے ہجرت کی اور مدینہ گئے تو انصار مدینہ نے اتنا ثبوت دیا محبت کا, اتنا دیا کہ انہوں نے اپنے گھر دے دیے ان کو. جن لوگوں کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی ان کو دے دی. اتنا مہاجرین کے ساتھ ایثار اور قربانی کا سبق ملا. اور آج کے دور میں ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, ان کو آج تک لوگ مہاجر کہتے ہیں. خدا کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں, ہم ان میں سے ہیں. اور میرے نبی نے تو تفریقیں مٹائی ہیں, میرے نبی نے تو ذات پات کا ختم کر دیا ہے سارا سلسلہ, اور سب کچھ جو دار و مدار ہے وہ اعمال پر ہے. انما الاعمال بالنیات ہے. اور میرے نبی نے کہا ہے کہ تم نیکیاں کرتے جاؤ اور رب تمہیں آسانیاں دیتا جائے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کے اس دور میں پاکستان میں جو ماحول چل رہا ہے, جو میرے ملک کے گرد جغرافیائی ماحول ہے, جو معاشی میرے ملک کے اندر کے حالات ہیں, جو میرے ملک کے اندر معیشت اور اقتصادیات کا بحران ہے, وہ سب حل ہو جائے گا. وہ سب حل ہو جائے گا اگر ہم یہود و نصارہ سے پرہیز کریں. اور یہود و نصارہ, میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے میرا آپ سب سے یہ گزارش ہے پورے امت مسلمہ سے کہ یہود و نصارہ پر اعتبار مت کریں.
کسی بھی صورت، بھلے وہ سعودی عرب والے ہوں، بھلے وہ قطر والے ہوں، بھلے وہ UAE والے ہوں، کوئی بھی ہوں، بھلے ہم پاکستان والے ہوں، بھلے ترکی والے ہوں، کوئی نہ کرے، اپنے آپ پر اور اپنے دین پر اور اپنے نبی کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کیجئے. دیکھیے پھر رب آپ کو کتنی آسانیاں دے گا، کتنی آسانیاں دے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے یہ پیدا ہو گئی ہیں آسانیاں اور سہولتیں جو کہ میرے رب نے دی ہیں، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہاں کہاں سے نوازے گا آپ کو. صرف اپنے آپ کو، اپنے آپ کے عمل کو سچ میں تبدیل کر دیجئے، اس میں منافقت ختم کر دیجئے، بے ایمانی جھوٹ ختم کر دیجئے. خدا را یہی ہماری بقا اسی میں ہے. اور اب اقبال کے چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اور آج نبی کا دن ہے، خاص طور پر میرے نبی کا، آپ کو پہلے ایک اپنی نعت شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے نبی کے لیے لکھی ہے کہ مدینے میں حبیب پاک کا دربار دیکھیں گے، گلی کوچوں میں گھومیں گے، گل و گلزار دیکھیں گے. زمانے کے طبیبوں نے مجھے مایوس کر ڈالا، میری بیماری دل کو بس اب سرکار دیکھیں گے. اور محبت میں رسول پاک کی جو لوگ سچے ہوں، کسی میدان میں بھی وہ کبھی نہ ہار دیکھیں گے. زباں خاموش، آنکھوں سے رواں اشک ندامت ہوں، بہت سے لوگ آپ ایسے سرے دربار دیکھیں گے. اور یہ پہلی نعت ہے اپنی امین ان کی محبت میں، ہمارے پیار کا وہ اب یوں ہی اظہار دیکھیں گے. اب اس کے بعد علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نہ شیشہ گرانے فرہنگ کے احساں، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. اور میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مہ لالا فام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور قرینہ عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.